سورہ نور آیت نمبر 62 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا پڑھا کہ تکبر اچھی صفت نہیں۔ کچھ لوگ نابینا ہے، لنگڑا ہے یا مریض ہے، اس کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس لیے نہیں بیٹھنے دیتے کہ ان کو گھٹیا سمجھتے۔ تکبر نام اسی چیز کا ہے کہ حق بات کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر۔ وہ کہتے ہیں یہ نابینا ہے، یہ گھٹیا ہے، اس برابر نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ سکے۔ لنگڑا ہے، معذور ہے، کس کام کا؟ مریض ہے، یہ بھی بڑی گندی سوچ جا رہی ہے کہ اس کا مرض مجھے لگ جائے گا۔ اس کا مرض مجھے لگ جائے گا۔ یہ تو خیر بہت کم سوچ ہوگی کہ میرا مرض اس کو نہ لگ جائے، بہت کم سمجھتے یہ ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، یہ بیمار ہے۔ جسمانی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی۔ روحانی حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں۔ وہ غیبت کرتا ہے، میں تو پاک صاف ہوں۔ اس کی گندی صفت ہے چوری کرنے کی، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ ایک ایک بیماری کو سوچتے جائیں تو وہ دوسرے میں ڈالیں گے، اپنے آپ کو پاک کہیں گے۔ اپنے آپ کو پاک کہنا بھی آسان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارشیں روک گئیں، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے۔ رو پڑے، فرمانے لگے میری گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا، اگر مجھے بستی سے نکال دو بارش آ جائے گی، لیکن کون نکالے؟ پھر خود عملی طور پہ نکلے کہ میری نوست یہاں نہ ہو، وہ ایک طرف نکل گئے۔ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے کہ سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ کمزور اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ایک یہ صفت بھی ہے۔ باقی جو اقربا ہیں، اگر وہ محسوس نہیں کرتے ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے گھر سے کھانا پینا کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں تو دوسرے کا مال کھانا حلال نہیں ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کہ ان کی خوش دلی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جب سے یہ دوریاں ہو گئی ہیں، حقیقت میں دل بھی دور ہوگا، بخل چھا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔
جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عداوت ہوتی ہے، بغض رکھتا ہے دلوں میں، بیکار سمجھتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ یہ صفت اچھی نہیں۔ میل جول ہو، محبت اخلاق ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت ہو، ہمدردی ہوں، لیکن آج کر رہی نہیں۔ او ما ملکت مفاتحہ ہو، ایک یہ بھی ہے کہ جن کو تم نے چابی بردار بنا دیا اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ کھائے پیے۔ کل کے درس میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو چابیاں دی، مالک ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ رکھو۔ لیکن جب واپس آئے تو بالکل نحیف ہوئے پڑے تھے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نگرانی کرتا رہا، کھاتا نہیں تھا۔ ان کو اجازت دی گئی کہ نہیں، تم اجازت ہے تمہیں کھا پی لیا کرو، اگر جتنا ان کو گنجائش ہے وہ بھی اتنا لے، حد سے زیادہ تو نہ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پکی بات ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان نام ہے جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین لائے، پورے دین کو دل و جان سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، نہ دل دماغ میں اس کو مشکل مانے نہ عمل میں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جس وقت کہ وہ ان کے ساتھ ہوں کوئی اجتماعی معاملے میں، نہیں جائیں گے حتیٰ کہ اسے اجازت لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام حالات میں جب بھی اکٹھے ہوئے کوئی اٹھ کے چلا جائے پرواہ نہیں، لیکن کسی خاص معاملے میں جب بلایا گیا تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہیں لیں گے نہیں جا سکیں گے۔ مکہ معظمہ میں دار ارقم ایک جگہ کا انتخاب کر رکھا تھا، صحابہ وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں ہی مشورے ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب بلاتے کسی اہم معاملے میں مشورے کے لیے، حالانکہ مشورہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ تو وحی کے محتاج ہوتے تھے، لیکن کئی سارے صحابہ کو بلاتے، مشورہ کرتے کہ اس معاملے میں آپ کیا کرنا چاہیے۔ جب صحابہ پر مصائب اور مشکلات بہت زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، ہمیں حالات یہ ہو گئے، آپ کوئی حبشہ کی ہجرت کرے تو صحابہ حبشہ کی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کا مرحلہ آیا، اس وقت بھی مشورے۔ تو ایسے موقع پر جو مومن اور پکے صحابہ تھے وہ تو نہیں اٹھتے تھے، جو منافقین تھے وہ کھسک جاتے۔
جیسے ایک آدمی نے کوئی اجازت مانگی، دوسرا چپکے سے اس کے ساتھ نکل گیا، تو تھے منافق، مخلص مومن نہیں تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اگر کسی بزرگ نے، پیر و مرشد نے بلایا کہ فلاں معاملے کے لیے احباب آ جاؤ ذرا مشورہ کرتے، تو اب بغیر اجازت کے وہاں سے کوئی نہ ہلے۔ کسی استاد نے بلا لیا کہ آ جاؤ فلاں معاملے میں مشورہ ہے، تو شاگرد بغیر اجازت کے نہیں جائے گا، وہ اجازت لے کے جائے، وگرنہ وہاں موجود رہے کہ اہم مشورے کے لیے اکٹھے ہیں۔ تو اسی کے متعلق عام حالات میں نہیں، عام حالات میں تو یہی ہے کہ صحابہ آئے، جیسے ضرورت پڑی چلے جاتے تھے، اور خصوصاً منافقین جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے تو بالکل سامنے نہیں آتے تھے۔ پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پڑھ ہی جائے گا، تو دائیں بائیں کھسک کے رہتے تھے، تو یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ ویزا کانو معاو، جب اس کے ساتھ ہوں، علی امرن جامع، اجتماعی معاملے میں، لم یذهبوا، نہیں جائیں گے، حتیٰ یستاذنوا، حتیٰ کہ وہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پکے مومن، پکے موحد ہیں، وہ آئے اور اجازت چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، اب اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اس مسئلے میں بیٹھے ہیں، جانا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ اہم ہے یا یہ اہم ہے؟ اگر یہ اہم ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ویسے برا ہے۔ وہ اہم ہے تو پھر کس طرح اہم ہے کہ ادھر نبی کی صحبت ہے، ادھر اپنا معاملہ ہے؟ اس پر بھی تو غور کرنا ہوگا۔ تاہم اگر کوئی ایسی مجبوری، تو وہ اجازت لے کے جائیں، پھر جا سکتے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب تو اس سے اجازت مانگتے ہیں، لِبَعْضٍ، بعض اپنے ذاتی کام میں، فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اجازت دیں ان کو جس کو آپ چاہتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگ، کہ اتنا بڑا اہم کام نبی کی صحبت، اور اتنا بڑا اہم ترین مسئلہ جس پر مشورے ہو رہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے کام کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے آپ استغفار بھی کریں۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ سمجھو رسول کے بلاوے کو آپس میں ایسے جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا۔ ایک تو یہ اس میں ادب سکھایا گیا کہ جس طرح عام آدمی کو نام لے کے بلا لیتے ہیں، نبی کو ایسا نہ بلانا۔ جیسے کہا جاتا ہے یا زید، یا بکر، یا فلاں، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ واقعہ پیش آیا، حضور علیہ السلام گھر تشریف فرما تھے، کچھ لوگ دیہات سے آئے، اور باہر کھڑے کھڑے جس طرح دیہاتی آواز دیتے ہیں، اونچی آواز سے کہنے لگے اخرج یا محمد الینا، ہماری طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کچھ لوگ آتے ہیں باہر سے آوازیں دیتے ہیں، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب نبی کو نبی کے نام سے یوں بلانا یہ بے ادبی ہوگا، ادب نہیں، کہ جب بھی بلاؤ آپ علیہ السلام سے بات کرو، ادب سے کرو۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح عام دیہاتوں میں ویسے آواز دے دیتے ہیں، آواز دی او مولوی، نبی علیہ السلام کو ایسے بلانا یہ بے ادبی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ اگر اس طرح آوازیں نبی کی آوازوں پر تمہاری اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اونچی آواز سے بھی نہ بلائے۔ اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ نبی کے بلاوے کو عام بلاوا نہ سمجھنا، کہ کسی نے دعوت دی، آواز دی، پیغام بھیجا، دعوت نامہ بھیجا تو خیال آیا جائیں جائیں نہ جائیں نہ جائیں کوئی نہیں، نہ، نبی کے بلاوے کو ایسا نہ سمجھنا جب بلاوا آ جائے لازمی جانا پڑے گا، یوں نہ ہو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کی دعا کو عام دو لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے تباہی ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب تو اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ ایک بھی زمین پر چونکتا نظر نہ آئے۔ آیا اللہ کا عذاب، سارے ملیا میٹو، کچھ نہ بچا۔ نبی کی بد دعا تباہ کر دیتی۔ نبی علیہ السلام نے تنگ آ کر دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ والوں پہ ایسے قحط ڈال دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ڈالا تھا، ایسا قحط آیا، درختوں کے پتے کھاتے، لکڑیاں کھاتے، مٹی کھاتے تھے۔ رو کے آئے تھے جناب ابی سفیان، ابھی جناب تو نہیں بنے تھے، آئے تھے اس وقت آپ کی قوم مر گئی۔ آپ علیہ السلام کی دعا رنگ لاتی ہے، بد دعا بھی تباہ کر دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا، نہ بناؤ نبی کے بلاوے کو آپس میں ایسے جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلاوا ہوتا ہے۔ خیال کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔